بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے، اس کا سٹارٹ لینے سے پہلے اس کی تیاری کرنا، اس پر ورک آؤٹ کرنا، اس کے پروس اینڈ کونس کو دیکھنا، اس سے متعلق تمام معلومات اکٹھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پہلے جس محفل میں ہم جا رہے ہیں، جس مجلس سے ہم خطاب کر رہے ہیں، یا جس میٹنگ میں ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، اس کا موضوع ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ 1-2 ہفتے پورا اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ کاغذ لے کر اس پر اپنی پوائنٹس جو ہیں وہ لکھتے رہنا چاہیے۔ مائنڈ میں جو فلیشز آتے ہیں، ان فلیشز کو چھوٹے چھوٹے کلپنگز پر لکھتے رہنا چاہیے اور اسے ایک ٹوکری میں ڈالتے رہنا چاہیے۔ جتنی باتیں جب بھی دوپہر، شام، صبح، سوتے وقت، رات کو جب بھی کوئی اپنے موضوع کے متعلق خیال آئے تو اس کو فوراً ایک کاغذ پر لکھ کر اس ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہمیں کتب خانے کا رخ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس موضوع پر لائبریری سے کتابیں نکلوا کر پڑھنا چاہیے، اور اس طرح کرنے سے ہم اپنے موضوع پر پوری طرح دسترس رکھیں گے، اور میٹنگ میں جب دوسرے لوگ خطاب کریں گے تو آپ کا خطاب ان سب سے بہتر ہوگا، اور آپ اپنی معلومات کے بل بوتے پر بہترین انداز سے اپنا موقف پیش کریں گے اور لوگوں میں اپنا مقام پیدا کریں گے۔ ابراہیم لنکن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تقریر کو بہت ہی جانفشانی سے، محنت سے تیار کرتے تھے۔ اس کو تیار کرنے سے پہلے وہ کافی اس پر ریسرچ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی وہ تقریر جو انہوں نے گیٹس برگ میں کی تھی کہ گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل، فار دی پیپل شل ناٹ پیرش فرام ارتھ، موضوع پر پورا عبور حاصل کرنا چاہیے۔ ہر طرح سے اس کے پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے۔ تقریر اور تحریر کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس مقصد کے تحت یہ تقریر کر رہے ہیں، ہم دوسروں کو کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے کیا توقع رکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے موقف کو پیش کرنے کے لیے الفاظ کے چناؤ میں کتنی احتیاط کر رہے ہیں، اور کیا خاکہ ہمارے ذہن میں ہے۔ اگر اس خاکے کو ہم بہترین انداز میں ہم پیش کریں، بتائیں، دیکھیں، پریزنٹ کریں تو یقیناً اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ ہم نے جیسے کہ ابھی کہا کہ ابراہیم لنکن تقریر بہترین انداز میں تیار کرتے تھے۔ ان کی تقریریں اب بھی تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ بندوں کو اکٹھا کرتے تھے، ان کے سامنے اونچی آواز سے تقریر کرتے تھے، اور اس طرح مشق کر کے جب وہ خطاب کرتے تھے تو بہترین انداز میں ان کے خطاب کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا اور لوگ پسند کرتے تھے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مقصد کو پا رہا ہے۔ تقریر کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہم بات کہنا چاہتے ہیں، اگر اس بات کو ہر پہلو سے غور کر لیا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، تو اس کا نتیجہ بہت بہترین نکلتا ہے۔ بلند آواز سے پڑھنا، جب ہم لکھتے ہیں تو ہمیں بلند آواز سے بول کر لکھنا چاہیے، بول کر پڑھنا چاہیے۔ اس طرح 2 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ چیز ہمیں زبانی یاد ہو جاتی ہے، دوسرا وہ چیز ہمارے مائنڈ پر پرنٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم اسے
بھولتے نہیں ہیں۔ قوت حافظہ مضبوط ہونا چاہیے، ہر چیز اس کے اندر پوری طرح نقش ہونی چاہیے۔ تقریر، تحریر، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اپنا اثر رکھتی ہیں۔ ان کو بڑے مؤثر انداز میں تیاری کے ساتھ اگر پیش کیا جائے، خوش اسلوبی سے مسکراتے ہوئے، تو اس کے نتائج بہترین ہوں گے اور ہم اپنے مقصد کو کنوے کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، ہمیں فالو کریں۔ تھینک یو۔